السلام علیکم، حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج سب سے پہلے ہم سندھ طاس معاہدہ اور بھارت میں اس کو جو ریویو کرنے کی خواہش کا ایک اظہار کیا جا رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کے اصل مقاصد ہیں کیا۔ اس کے بعد پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے معاملات پر ایک نظر ڈالتے چلیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے کیا مواقع ابھی تک موجود ہیں اور پاکستان کا لائحہ عمل ہونا کیا چاہیے۔ اور شو کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہوں گے محمد نعیم میر، جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں تاجر دوست اسکیم کے۔ ان سے بات کریں گے کہ آخرکار تاجر برادری ٹیکس کیوں نہیں ادا کرنا چاہتی۔ سو لیٹس بگن دی شو۔ ویلکم باسط صاحب۔ تھینک یو ویری مچ منتہا۔ باسط صاحب، کیا بھارت کو السلام علیکم سب سے پہلے۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے بتائیے گا کہ آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو اباؤٹ دا فیکٹ کہ بھارت کو اصل میں سندھ طاس معاہدے کو ہی وہ بدلنا چاہتا ہے یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں، کچھ ریویل کریں آج۔ دیکھیے، اس کے بارے میں تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں اور یہ اس سے پہلے جنوری پچھلے سال بھارت نے ہمیں خط لکھا تھا کہ وہ ریویو کرنا چاہتا ہے اور پھر اب 30 اگست کو ایک اور خط لکھ ڈالا ٹھیک کہ جی یہ ان وجوہات کی بنا پر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وجوہات میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے یہ بات درست ہے کہ جو آرٹیکل 12(3) ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کا، جو کہ 1960 میں 19 سپٹمبر، کل ہی 19 سپٹمبر تھی نا، یہ کراچی میں اس پہ دستخط ہوئے تھے پرائم منسٹر نہرو اور پریزیڈنٹ ایوب خان۔ تو آرٹیکل جو 12(3) ہے اس کے تحت اس ٹریٹی کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن آبویسلی جب دو ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو یک طرفہ طور پہ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس معاہدے میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی تبدیلی ہوگی وہ دونوں ممالک کی جو ہے مرضی کے مطابق ہوگی اور اتفاق سے ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات اس معاہدے کی یہ ہے منتہا کہ اس معاہدے کو آپ یک طرفہ طور پہ منسوخ بھی نہیں کر سکتے، یا اس سے نکل بھی نہیں سکتے۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بہت سی ہم ٹریٹیز دیکھتے ہیں بائی لیٹرل یا انٹرنیشنل، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے کا نوٹس دے کر آپ اس ٹریٹی سے نکل سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس ٹریٹی میں یہ بھی پروویژن نہیں ہے۔ مطلب یہ ٹریٹی ایک بالکل پرماننٹ ٹریٹی ہے، اور اگر اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے دونوں ممالک کی مرضی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے نا، یہ معاملہ پانی کا ہے، اور پانی آپ جانتی ہیں کہ زندگی کے لیے ایگریکلچرل لینڈز ہیں دونوں ہی، ہماری تو مطلب ایگزسٹنس اس پہ ہے، معیشت کا انحصار ہے ایگریکلچر۔ اچھا، اب بھارت کہتا کیا ہے؟ جہاں تک دیکھیے مشرقی دریا ہیں وہ تو بھارت کے پاس ہیں، راوی، ستلج اور بیاس۔ اس کا پانی اگر پاکستان کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے، لیکن بھارت اس کو روک بھی سکتا ہے معاہدے کی شق سے۔ لیکن 1960 کے بعد بہت سی ایسی چیزیں بھی ہو گئی ہیں، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کہ اب انوائرمنٹ کے جو مختلف کنونشنز ہیں دنیا بھر میں، اس کے تحت بھی بھارت اب وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر راوی کا جو پانی لاہور میں آتا ہے یا پنجاب میں آتا ہے، اس کو اگر وہ روکے گا تو ہمارا جو زمین کے اندر جو پانی ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ ایکویفرز جو ہیں وہ پھر کام کرنا بند کر دیتے ہیں نا، تو اس سے ایک بہت بڑا کیاس پیدا ہو سکتا ہے، ایک بہت سیریس سچویشن پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ تو اب وہ بھی کنسیڈریشنز ہیں۔ اب جہاں تک مغربی دریاؤں کا تعلق ہے 3، جس میں راوی، جہلم اور چناب ہیں، وہ پاکستان کو دے دیے گئے تھے اس کا پانی، لیکن اس میں کچھ پروویژنز ایسی تھیں کہ بھارت ان دریاؤں کا پانی بھی استعمال کر سکتا تھا، کیونکہ جموں اور کشمیر اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے۔ تو یہ ایک پروویژن رکھی گئی تھی کہ آپ اس میں 18,000 میگا واٹ بجلی بھی تیار کر سکتے ہیں، آپ رن آف دا ریور پاور پروجیکٹس بھی بنا سکتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ دیکھیے اس میں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ معاہدہ 1960 میں جو ہوا، ہماری بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، 1965 میں ہم نے وار لڑی، 1971 کا دلخراش واقعہ ہوا، اس کے بعد کارگل کانفلکٹ بھی ہوا، لیکن یہ معاہدہ کام کرتا رہا، یہ معاہدہ ختم نہیں ہوا، یہ بڑا افیکٹو رہا۔
گو کہ اس معاہدے کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں آرٹیکل 9 میں بڑا ڈیٹیلڈ ایک میکنزم دیا گیا ہے. جب کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے یا کوئی ڈفرینسز پیدا ہو جائیں تو کس طرح ہم نے ان کو سیٹل کرنا ہے, وہ بڑا ایک میکنزم وہاں موجود ہے. اب بھارت کو پریشانی یہ ہے کہ, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا وولر بیراج کے معاملے میں پرابلمز ہوئے, اس کے بعد بگلیار ڈیم کے ایشوز پہ بھی پرابلمز ہوئے, ابھی کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے اس پہ ایشوز چل رہے ہیں, حالانکہ وہ پروجیکٹ اب تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور ابھی رتلے پاور پروجیکٹ جو ہے اس پہ سیریس ایشوز ہیں, اور پھر ایک اور پکال دل پروجیکٹ ہے وہ اس پہ بھی سیریس ہمارے کنسرنس ہیں. دیکھیے جہاں یہ بھارت اس وقت کیا کر رہا ہے, بھارت یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی آئیے اس کو ریویو کرتے ہیں. جہاں تک معاہدے کا تعلق ہے آرٹیکل 12(3) کے تحت بھارت یہ تجویز دے سکتا ہے, لیکن سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ضرورت ہے. اب ہمارے نقطۂ نظر سے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اگر ہمارے کچھ پرابلمز ہیں, تنازعات ہیں, وہ ٹریٹی کے اندر شقیں موجود ہیں, ہم اسی طریقے سے اس کو سالو کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور پرابلم آ گیا ہے. پرابلم یہ آ گیا ہے کہ بھارت کا یہ ماننا ہے یا اس کا کہنا ہے کہ جو ٹریٹی کے اندر 3 اسٹیجز ہیں تنازعات کو سیٹل کرنے کی. پہلا تو یہ ہے کہ ٹریٹی کے اندر جو ہم نے ایک پرماننٹ انڈس کمیشن بنایا ہوا ہے, ہمارے انڈس واٹر کمشنر ہیں, ان کے انڈس واٹر کمشنر ہیں, وہ ہر سال ملتے ہیں, تو جو بھی ڈفرینسز ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس ہو جائیں تو بڑا اچھا ہے. اگر وہ ڈسکس نہیں ہوتے تو پھر بھارت کی میں پوزیشن بتا رہا ہوں, اگر وہاں پہ یہ ڈسپیوٹس یا ڈفرینسز سیٹل نہیں ہو پاتے تو پھر معاملہ ہم ورلڈ بینک ریفر کرتے ہیں. ورلڈ بینک نے بھی اس پہ دستخط کیا. ورلڈ بینک آپ کہہ لیجئے کہ تیسرا فریق ہے اس معاہدے میں. تو یہ ورلڈ بینک جاتا ہے معاملات, اور ورلڈ بینک پھر اس کو کہتا ہے کہ جی اگر ایک نیوٹرل ایکسپرٹ وہ اپوائنٹ کر لیتا ہے دونوں فریقین کی مرضی کے مطابق, اور پھر وہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے, وہ رائے حتمی ہوتی ہے. اگر معاملہ نیوٹرل ایکسپرٹ بھی سالو نہ کر سکے تو پھر معاملہ جاتا ہے دی ہیگ میں, وہاں پہ ایک پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے, پھر معاملہ وہاں چلا جاتا ہے. بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک گریڈڈ ایشو ہے, گریجویٹڈ کے ساتھ, مطلب 1 2 3 پہلے they want quick response. نہیں, دے وانٹ کہ یہ گریجویٹ کرے گا نا. پہلے ہم بائیلیٹرلی کوشش کریں گے, بائیلیٹرلی نہ ہوا تو ہم نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ ہوگا, اور اس کے بعد پھر کورٹ آف آربیٹریشن. ہمارا ماننا ذرا تھوڑا سا, ہم ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ تشریح کر رہے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جی بائیلیٹرلی تو ہم کچھ بھی سالو نہیں کر سکے. ایون جو معاہدہ خود بھی یہ 1960 کا ہوا, یہ 9 سال لگے ورلڈ بینک کو کہ وہ ہمارے درمیان میڈیشن کروائے, اور یہ 9 سال کے بعد یہ لانگ ٹائم, تو وہ ہم آپس سے مل کر تو ہم نہیں کر سکے. تو اب بھی جو ڈفرینسز ہمارے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, پرماننٹ انڈس کمیشن ملتا ہے, لیکن بائیلیٹرلی ہم کوئی بھی ریزالو نہیں کر پائے. اسی لیے پاکستان جب بگلیہار ڈیم بن رہا تھا تو ہم نے معاملہ ریفر کیا, تو نیوکلیئر ایکسپرٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہم نے مان لیا. 2007 2006 یا 2005 کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اب آپ دیکھیے ہم نے کشن گنگا وغیرہ کا جو معاملات ہیں, اس سے ہمارا خیال ہے کہ جو پاکستان کو پانی ملتا ہے ہر سال, اس جو فلو ہے وہ اس میں ایک مسائل کریٹ ہوں گے, اس لیے ہم نے معاملہ ریفر کر دیا. اب نیوٹرل ایکسپرٹ کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارا خیال یہ ہے, اور ٹریٹی کی تشریح یہ ہے جو ہمارے خیال میں, اور پھر آخری فیصلہ کورٹ آف آربیٹریشن ہی کر سکتی ہے کہ ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ بھارت ٹھیک کہہ رہا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ جو نیوٹرل ایکسپرٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹیکنیکل ایشوز پہ ہے. جو ٹیکنیکل ایشوز اگر کوئی ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جہاں تک کورٹ آف آربیٹریشن کا معاملہ ہے, وہ لیگل کوسچنز اگر کوئی آتے ہیں تو اس پہ وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے. اب یہاں پہ معاملات ٹیکنیکل بھی ہیں اور لیگل بھی ہیں, تو کمپلیکس ہو گیا نا معاملہ. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی, ٹیکنیکل کے لیے تو نیوٹرل ایکسپرٹ ورلڈ بینک نے اپوائنٹ کر دیا ہے. اب یوں کرتے ہیں کہ چونکہ کچھ لیگل انٹرپریٹیشنز کے معاملات بھی ہیں, تو کورٹ آف آربیٹریشن بھی ساتھ ساتھ اپنا کام کرے.
لیکن 2017 میں یا 2015 میں ہم نے یہ پروپوزل پیش کی کہ ورلڈ بینک نے نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ آپس میں یہ معاملات طے کریں, نیوٹرل ایکسپرٹ ہی ہم اپوائنٹ کریں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جب ہمارے بائیلیٹرلی ہم یہ مسائل حل نہیں کر سکتے تو پھر 2022 میں ورلڈ بینک نے فائنلی پاکستان کی بات مان لی. جہاں ایک طرف نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ ہوا, وہاں پہ کورٹ آف آربیٹریشن کو بھی یہ معاملہ ریفر کر دیا گیا. اس پہ بھارت سیکھ پا ہو گیا کہ یہ دونوں پروسیسز جو ہیں یہ کس طرح ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. کیونکہ ممکن ہے, ان کے خیال میں ممکن ہے کہ جی ایک ہی ایشو پہ دو مختلف آراء سامنے آ جائیں, ججمنٹ سامنے آ جائیں, تو اس سے کانفلکٹ پیدا ہوگا. اس کا بھی میکنزم ہے. تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ ٹریٹی کے مطابق نہیں ہے. اب بھارت ہی کیوں کر رہا ہے؟ آپ نے سوال یہی پوچھا بنیادی کہ اصل معاملہ ہے کیا. آج کل دیکھیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں, اور بھارت نے یہ جو بھی بھارت ایک پریشر بلڈ کر رہا ہے نا انڈس واٹرز ٹریٹی پہ, وہ اسی اصل وجہ جو میں سمجھ پاتا ہوں وہ پاکستان سے پریشر بلڈ کر رہا ہے کشمیر کے معاملے میں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2016 میں جب اوڑی کا واقعہ ہوا تھا 18 سپٹمبر 2016 میں, تو اس کے بعد پرائم منسٹر مودی نے ایک جگہ کہا تھا کہ جی پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. ان کا اشارہ انڈس واٹرز ٹریٹی کی جانب سے تھا. تو یہ بی جے پی کی ایک یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پریشر بلڈ کرے انڈس واٹرز ٹریٹی پہ, تاکہ جو کچھ اس وقت خاص طور پہ جموں میں ان کا خیال میں پاکستان کروا رہا ہے, تو جموں میں یا ریاست میں تو پاکستان فلیکسیبلٹی شو کرے کشمیر کے معاملے میں. تو وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں پریشر بلڈ کرنے کے لیے. حالانکہ بھارت کو معلوم یہ ہونا چاہیے اور یہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پانی کا جہاں تک معاملہ ہے نا, آپ ٹھیک ہے اپر رائپیرین ہیں, لیکن لوور رائپیرین کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ, اور اس وقت بھارت کے پاس کوئی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی میں چیزیں دی گئی ہیں کہ بھارت مشرقی دریاؤں سے, مغربی دریاؤں سے جو پانی استعمال کر سکتا ہے, بھارت ابھی وہ بھی نہیں کر پا رہا. مطلب اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو ریویو اوپن کرنا چاہتے ہیں, ٹو ریویو کریں, تو میرے خیال میں پاکستان کا لائحہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ایک تو دیکھیے, اگر اس کے بجائے کہ پہلے تو ہم نے یہی کہا, جب جنوری پچھلے سال خط آیا تو ہم نے ہی کہا کہ جی انڈس پرماننٹ انڈس کمیشن ہے, وہاں یہ معاملات اگر کوئی ہیں تو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. لیکن بھارت یہ کہنا ہے کہ جی جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے وہ ان معاملات کے لیے نہیں ہے, وہ تو امپلیمنٹیشن کے لیے ہے. یہ معاملات تو دونوں حکومتوں کے درمیان ڈسکس ہونے چاہیے. یعنی کہ یہ کہ منسٹری, ہماری طرف سے منسٹری آف واٹر پاور, جو بھی گورنمنٹ کا ہم اپوائنٹ کریں, ان کی طرف سے جو بھی ہو, یہ معاہدہ ریویو اس سطح پہ ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے اس میں کہ پہلے ہمیں معلوم تو ہو نا کہ بھارت کیا پرابلم ہے, کیا مطلب کن شقوں پہ ریویو کرنا چاہتا ہے. کیا پورا وہ ری اوپن کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو میں بھارت کے اخبارات دیکھ رہا ہوں یا ان کے چینل دیکھ رہا ہوں, اس میں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو پورا آرٹیکل 9 ہے اس پہ وہ ریویو چاہتے ہیں, اس کو چاہتے ہیں کہ جو یہ سیٹلمنٹ کا جو میکنزم ہے, ڈفرینسز جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکنزم, اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ طریقہ تو یہ ہے نا کہ رادر کہ آپ جو یہ خط ابھی 30 اگست کو انہوں نے لکھا ہے, اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کریں اس معاہدے کو, کیونکہ بہت سی پاپولیشن ڈیموگرافکس تبدیل ہو گئی ہیں, مطلب آبادی تبدیل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایشوز آ گئے ہیں. چلے یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی, مناسب ہے, سمجھ میں آتی ہے, کچھ عقل میں پڑتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ بھارت کو جو اپنے گولز ہیں گیس ایمیشنز وغیرہ کے, وہ بڑے ضروری ہیں اس کو میٹ کرنا, اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ بھارت کو زیادہ یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کی اجازت دی جائے اینڈ سو آن. آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پھر ایک جو پرسسٹنٹ, ایک مستقل جو کراس بارڈر دہشت گردی کا ایشو ہے اس کو بھی انہوں نے اس خط میں شامل کر دیا. اب دیکھیے بھارت مطلب کوئی ریلیونس ہے ہی نہیں اس معاملے میں, اور وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ بھارت کی سوچ ہے کیا.
وہ کیوں؟ بس یہی ہے، بس یہی ہے معاملے میں بس میں نے جب شروع میں کہا نا کہ یہ معاہدہ تو بڑا زبردست معاہدہ ہے، اس کو اگر ہم نے کھول دیا ایک دفعہ تو پھر تو ایک پینڈوراز باکس ہے. مطلب ہمیں کوئی اگر ہم واقعی سمجھیں پاکستان لیجیٹیمیٹلی جینونلی یہ سمجھے کہ جی ہاں معاہدے میں کچھ لوپ ہولز ہیں، کچھ پرابلمز ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم تو لوور رائپیرین ہیں نا، ایشوز ہمارے ہیں، بھارت کے نہیں ہیں. بھارت وہاں پہ جی ہاں کنسرن تو ہمارا ہے کہ آپ اوپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا رہے ہیں. رتلے ہے تو میرے خیال میں 807 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، یہ چناب ریور پہ ہے. کشن گنگا ہے وہ 350 سے 360 میگا واٹ کا ہے، وہ جیلم پہ ہے. پرابلمس تو ہمارے لیے ہیں کہ آپ واٹر کا کنسرنس تو ہمیں ہونے چاہیے کہ آپ کہیں واٹر کا فلو کم نہ ہو جائے. پاکستان کو جتنا بھی پانی ملتا ہے 140 سے 143 سے 133 ملین ایکڑ فیٹ پر ایئر، وہ ہمارا کم نہ ہو جائے. کنسرنس تو ہمارے ہونے چاہیے. آپ تو اپر رائپیرین ہیں، آپ کو کیا کنسرنس ہیں؟ آپ خواہ اس میں کراس بارڈر ٹیررزم لے کر آ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف پاکستان کو پریشر میں ڈالنے کی وجہ ہے. اور یہ افسوس ہوتا ہے، اور بہرحال یہ چلتا رہے گا معاملہ. اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو پوچھنا چاہیے بھارت کو اس خط کے جواب میں کہ جی آپ اگر بتا دیجئے کہ کون کون سی اسپیسیفکلی ہمیں بتائیے، یہ جنرل باتیں مت کیجئے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں. صحیح.